بسم اللہ الرحمن الرحیم سن 6 ہجری۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ سن 6 ہجری کا سب سے بڑا واقعہ صلح حدیبیہ ہے۔ صلح حدیبیہ کنواں ہے۔ حدیبیہ کے کنویں کا آج کل نام بئر شمس ہے۔ حدیبیہ گاؤں کا آج کل نام شمیسیہ ہے۔ حدیبیہ جبل شمیسی پہاڑ پر واقع ہے۔ حدیبیہ کی بستی مکہ سے مغربی جانب واقع ہے۔ حدیبیہ مکہ سے 12 میل دور واقع ہے۔ یہ وقوع ذوالحج 6 ہجری بمطابق فروری 628 عیسوی کو ہوا تھا۔ حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کا انتظامی حاکم حضرت ابو رحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا۔ حدیبیہ کے موقع پر نمازوں کی امامت کے لیے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا۔ اہل عرب ماہ ذوالحج ایام حج میں لڑائیوں کو ملتوی کرتے تھے۔ شوال 6 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ ادا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خواب مبارک کو سن کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی کا اظہار کیا اور ساتھ چلنے پر اصرار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کے ارادہ سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ بروز سوموار یکم ذیقعد 6 ہجری بمطابق مارچ 627 عیسوی کو روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین روانہ ہوئے تھے۔ 1400 اصحاب کے متعلق کتب احادیث میں حضرت برا بن حازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آئی ہے۔ ایک روایت میں تعداد 1500 بیان ہوئی ہے۔ وہ روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے روانہ ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے القصوہ اونٹنی پر سفر کیا تھا۔ یہ اونٹنی مقام حدیبیہ کے نزدیک ثنیۃ المرار کے نزدیک جا کر بیٹھ گئی تھی اور اس نے آگے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذوالحلیفہ کے مقام پر اطلاع ملی کہ کفار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے بہت بڑی جمعیت اکٹھی کر لی تھی۔ یہ اطلاع لے کر بنو خزاعہ کا سردار بدیل بن ورقہ آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمرہ کی اطلاع دینے کے لیے حضرت خراش بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ تغلب پر سوار ہو کر مدینہ سے چلتے وقت سفیر بنا کر قریش مکہ کے پاس بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قربانی کے 70 اونٹ تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ارادہ کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرجوش طریقے سے یہ کہا، ہم لڑائی کے ارادہ سے نہیں آئے ہیں بلکہ طواف کعبہ کے لیے نکلے ہیں۔ اگر قریش نے ہمارا راستہ روکا تو ہم لڑنے کے لیے تیار رہیں گے۔ قریش نے سالار لشکر خالد بن ولید کو 200 سواروں کے دستہ کے ساتھ بھیجا کہ وہ راستہ روکیں۔ ان کے دست راست اکرمہ بن ابو جہل بھی ساتھ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے واقعہ تک ایمان نہیں لائے تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تدبیر اختیار کی کہ کنی کترا کر عام راستہ چھوڑ کر الٹ راستہ کو ترجیح دی اور قریش کے سر جا پہنچے۔ ایسے موقع پر خالد بن ولید نے ڈر کر راہ فرار اختیار کی۔ امہات المومنین میں سے ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمراہ تھی۔ اس سے پیشتر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 عمرے ادا کیے تھے۔ یہ چاروں عمرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ ذیقعد میں ادا کیے تھے۔ حضرت خراش بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخبر مکہ کی جانب حضرت بشیر بن سفیان الکبئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا تاکہ کفاران قریش کے ارادوں کا صحیح علم ہو سکے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آمد کی اطلاع حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ قریش کے پاس بھیجی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ سے اپنے ماموزاد بھائی ابان بن سعید العاص کی حمایت سے مکہ پہنچے تھے۔ قریش نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کرنے کے بعد قریش نے ان کے خلاف افواہ پھیلائی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ حدیبیہ میں کفار نے 4 وفود بھیجے تھے۔ حدیبیہ میں قریش نے 4 وفود بھیجے تھے۔ حدیبیہ میں قریش نے پہلا وفد حضرت بدیل بن ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
سربراہی میں بھیجا تھا۔ بدیر بن ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسرا وفد عروہ بن مسعود ثقفی کی سربراہی میں بھیجا تھا۔ عروہ بن مسعود ثقفی بات چیت کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک پر ہاتھ ڈالتا تھا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھمکی دی تھی۔ عروہ بن مسعود نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، تمہارے ساتھ جو بھیڑ ہے لڑائی کے وقت یہ گرد کی طرح اٹھ جائے گی۔ اس بات پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عروہ بن مسعود کو یہ کہا تھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ جائیں گے؟ یاد رکھ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، اور جہاں تک تم گستاخ کا تعلق ہے تم جا کر سس بزر اللات یعنی تو جا کر لات کی پیشاب گاہ چاٹ۔ عروہ بن مسعود حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے میں بھتیجا تھا۔ قریش نے حضرت خراش بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ مار ڈالا اور ان پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ آپ کی جان جلیس بن حلمہ نے قریش سے بچائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ میں پانی کی قلت دور کرنے کے لیے صحابہ اکرام کو 3 تیر دیے تھے۔ یہ تیر خشک کنویں میں ڈالنے کے لیے دیے تھے تاکہ پانی کی تنگی دور ہو سکے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عروہ بن مسعود کو قتل کرنے کے ارادے سے اپنی تلوار کی نال پر ہاتھ رکھا تھا۔ عروہ بن مسعود نے واپس جا کر قریش سے یہ کہا تھا، اے قریش، میں نے کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار بھی دیکھے ہیں، لیکن کسی کو اس درجہ کی تعظیم و تکریم کرتے نہیں دیکھا ہے جیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرتے ہیں۔ اگر وہ وضو کرتے ہیں ثواب وضو صحابہ لے لیتے ہیں، اگر وہ تھوکتے ہیں تو وہ تھوک کو اٹھا کر اپنے بدن پر مل لیتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بال جھڑتا ہے تو وہ بطور تبرک اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ جب وہ کلام کرتے ہیں تو فوراً چپ ہو جاتے ہیں اور ان کی طرف تعظیم کے مارے نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ قریش نے اس بات پر چند تیر انداز بھیجے تھے جن کو گرفتار کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا تھا۔ اس پر قرآن پاک کی سورہ بقرہ آیت 24 نازل ہوئی تھی۔ قریش نے لشکر اسلام کی ٹو لینے کے لیے بنو کنافہ کے جلیس بن علقمہ کو بھیجا تھا۔ جلیس بن علقمہ نے جا کر قریش کو یہ رپورٹ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بالآخر قریش نے معاملات طے کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سہیل بن عمر کو وفد کا سربراہ بنا کر بھیجا تھا۔ سہیل بن عمر قریش میں سب سے زیادہ عقل مند ہونے کے بعد خطیب کے خطاب سے پکارا جاتا تھا۔ حدیبیہ کی شرائط طے کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر صلح کی تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ کریں گے۔ صلح حدیبیہ کی شرائط جنگ کرنے کے متعلق تھیں۔ اس کا عرصہ جنگ بندی 10 سال کا طے پایا تھا۔ اس کی شرط کے مطابق قبائل عرب کو یہ اختیار دیا گیا کہ قبائل عرب جس فریق کے حلیف بننا چاہیں اس پر پابندی نہ ہوگی اور نہ ایک فریق دوسرے فریق کے حلیف کے ساتھ جنگ کرے گا۔ مسلمان اور کفار کے تبادلے کی شرط یہ تھی کہ جو بھی مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا وہ فی الفور واپس بھیجا جائے گا، اور کافر مدینہ و نواح کو قریش واپس نہ کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ پر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا فرمایا تھا۔ سہیل بن عمر نے بسم اللہ کی جگہ بِاسْمِکَ اللہم لفظ لکھوایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد ھذا ما قادی علیہ محمد الرسول اللہ لکھا تو اس پر سہیل بن عمر نے یہ اعتراض کیا تھا کہ ہم ان کو رسول نہیں مانتے۔ اس اعتراض پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لفظ کاٹنے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو معاہدہ پر سے کاٹا تھا۔ معاہدہ حدیبیہ قریش اور مسلمانان نے مدینہ کے درمیان طے پایا تھا۔ صلح نامہ حدیبیہ پر بطور سربراہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سہیل بن عمر نے معاہدہ پر دستخط کیے تھے۔ صلح حدیبیہ کا دوسرا نسخہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا۔ معاہدہ حدیبیہ کی دبی ہوئی شرائط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہو سکیں اور انہوں نے اس معاملہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں اور اس کے خلاف حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اللہ میری
آپ مدد کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا تھا، کیا ہم طواف کعبہ کے لیے نہیں آئے تھے؟ صلح حدیبیہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ مسلمانوں کی طرف سے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت محمد بن مسلمہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور گواہ دستخط کیے تھے۔ ان شرائط معاہدہ طے ہونے کے بعد ایک مسلمان حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پابند زنجیر مکہ سے بھاگ کر حدیبیہ پہنچے، جن پر اعتراض کرتے ہوئے سہیل بن عمر نے انہیں واپس مانگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس مکہ بھیج دیا تھا۔ آپ سہیل بن عمر کے بیٹے تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو 3 مرتبہ قربانی کا حکم دیا، لیکن بوجہ ناراضگی شرائط حدیبیہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا۔ اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ میں تشریف لے گئے اور اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات پر مشورہ کیا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملہ میں یہ مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر جائیں، اپنی قربانی دیں اور سر کے بال منڈوائیں، صحابہ خود ہی ایسا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی تدبیر پر عمل کیا اور خود اپنے ہاتھ سے قربانی کی اور بال کٹوائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال خراش بن امیہ بن فضلی خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مونڈے تھے۔ صلح حدیبیہ کے مقام پر 3 دن تک قیام کیا تھا۔ حدیبیہ میں مسلمانوں کا قربانی کے بعد کل 20 دن تک قیام رہا۔ صلح حدیبیہ کے معاہدہ کی کل 7 شرائط تھیں۔ معاہدہ حدیبیہ کل 9 فقرات پر مشتمل تھا۔ بیعت رضوان ذی-القعدہ سن 6 ہجری میں ہوئی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور سفیر بھیجا گیا تو قریش مکہ نے انہیں گرفتار کر کے نظر بند کر دیا اور یہ افواہ مشہور کر دی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے حلف جانصاری لیا تھا، اسے بیعت رضوان کا نام دیا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکٹھا کریں اور بلائیں۔ بیعت رضوان میں سب سے پہلے حضرت ابو سنان رصدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی تھی۔ بیعت رضوان کے موقع پر ایک صحابی حضرت سلمہ بن رکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ بیعت کی تھی۔ اس بیعت میں صرف ایک آدمی جد بن قیس جو منافق تھا شریک نہیں ہو سکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں ہاتھ قرار دیا تھا۔ بیعت رضوان ببول کے درخت کے نیچے لی تھی۔ بیعت رضوان کے متعلق ذکر قرآن پاک کی سورہ فتح آیت نمبر 18 میں آیا ہے۔ صلح حدیبیہ سے واپسی پر راستے میں سورہ فتح نازل ہوئی تھی۔ مدینہ پہنچنے کے فوراً بعد مکہ سے ایک مسلمان حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرار ہو کر مدینہ آئے تھے۔ برائے معاہدہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کے وفد کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے ان سے نجات کی یہ صورت نکالی کہ ان میں ایک کو مار دیا اور دوسرا ڈر کر بھاگ گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام عیز پر سمندر کے کنارے محفوظ مقام پر پناہ لے لی تھی۔ مقام عیز گزرگاہ قریش کے قافلوں کی تھی۔ اس مقام پر حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے قافلوں کو لوٹ لوٹ کر اہل قریش کو تنگ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اہل قریش حدیبیہ کی اس شرط پر سے دستبردار ہو گئے تھے کہ مسلمانان مکہ یہاں سے بھاگ کر مدینہ میں جانے اور رہنے کی اجازت نہیں حاصل کر سکتے اور نہ ہی رہ سکتے ہیں۔ کفار کو صلح حدیبیہ نے مجبور کیا کہ وہ مسلمانوں سے بحث مباحثہ کے اسلام قبول کرتے جائیں۔ اس صلح کے بعد عورتوں کے متعلق قرآن پاک کی سورہ ممتحنہ آیات 10 تا 11 میں یہ حکم نازل ہوا کہ ایمان والی عورتوں کے سوا دیگر تمام عورتوں کو طلاق دے دی جائے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سمندر کے کنارے 70 نو مسلمانان مکہ سے بھاگ بھاگ کر اکٹھے ہو گئے تھے۔ جب تک یہ معاہدہ کینسل نہ ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا تھا۔ صلح حدیبیہ کے 2 برس بعد مسلمانوں کی تعداد میں 2 گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ صلح حدیبیہ کے فوری بعد قبیلہ بنو خزاعہ نے مسلمانوں کو اپنا حلیف قرار دیا تھا، جبکہ قریش کا ساتھ قبیلہ بن بکر نے دیا تھا۔
حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت عتبہ بن ابی مغیث کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کے اصرار کے باوجود واپس نہیں کیا تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک صحابی رفاع بن زید جزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا تھا۔ رفاع بن زید جزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک غلام پیش کیا تھا۔